عادل بزئی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کی؟ عادل بازئی میرا چھوٹا بھائی ہے صاحب، جس گرم جوشی سے آپ عادل بازئی صاحب سے ملیں، اسی گرم جوشی سے اگر سلمان اکرم راجہ سے مل لیں تو یہ دوریاں پیدا ہو جائیں گی، ختم میرا ہو جائیں خیال ہے کہ ختم ہو جائے گا یہ گرم جوشی آپ راجہ صاحب کے ساتھ دکھا دیں میری یہ ختم ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ عادل بازئی صاحب آپ کو عادل کردار بزئی ختم صاحب کیا کریں کہیں گے؟ گے مروت صاحب نے آپ کے بارے میں جو بولا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہے، کچھ ایسا نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، کچھ کیا مس انڈرسٹینڈنگ کو ایسے بتا رہے لوگ ویسے پھیلا رہے ہیں۔ جو خبریں رپورٹ ہو رہی تھی کہ مروت صاحب نے کچھ الزامات لگائے تھے آپ پہ، یار اس پہ الزام لگ دیکھو میری بات سنو، میں اگر کسی پہ الزام لگاتا ہوں تو بالکل کھل کے لگاتا ہوں، اس پہ کیا الزام لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہم اسمبلی میں کھڑے تھے اور یہ اور اسد کیسر صاحب اور وہ سب مجھے حجت دکھا کے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور میں اپنے انداز میں ان کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہ بات تھی۔ ابھی آج تک ان کے انداز لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، ہم لوگ ایسے پیار محبت اسی طرح ہے۔ نہیں خدا کی قسم کوئی جھگڑا سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، کوئی تکرار ہی نہیں ہوئی ہے۔ ہم آپس میں بیسیکلی میرے دوست مجھے کہتے رہتے ہیں منہ بند کرو، اور اسی پہ جھگڑا تھا، منہ بند کرو، اور منہ میرا بند نہیں ہوگا، کیونکہ میں زبان پی ٹی آئی کے ساتھ جنگ جیتنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ بول کے میں پی ٹی آئی کو ہرانا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں، میں ٹرولنگ کے خلاف، الزام تراشیوں کے خلاف سرنگو نہیں ہوں، چاہے کوئی بھی کرے۔ باقی پی ٹی آئی سے میری جنگ تو نہیں ہے۔ آپ تو کہہ لیں گے، لیکن یہ عادل بازئی نے آپ کو بھائی کہہ دیا ہے، تو پی ٹی آئی کے اپنے دوست آپ ان کو بخشیں گے؟ نہیں، سارے پیچھے ہی ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، سوشل کوئی میڈیا نہیں بھائی، کے جتنے بھی ساتھی ہیں، اپنے جگہ میں یہ ان کو رات 9 بجے تک پتہ چل جائے گا۔ یہ جب شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کا یا صلح کروانے کا کون برج کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان اور میرے درمیان جو یا پارٹی کے درمیان اختلافات ہیں کون دور کر سکتا ہے؟ لکھ لو، جس دن ضرورت پڑ گئی اسی دن ملاقات بھی ہو جائے گی، یہی دوست جنہوں نے نکلوایا ہے یہی ملاقات بھی ارینج کریں گے۔ لیکن اب جو ہے میں منت ترلے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور میرا گلہ ہے، میں آج اکیلے بیٹھا، مجھے کتنی مطلب ہے کہ افسردگی کا مجھے احساس تھا، میرا کوئی دائیں بائیں میرے ساتھ نہیں تھا، وہ آپس میں افطار پارٹیاں کر رہے ہیں سارے ایم این ایز، اور ہمیں شودر بنا دیا ہے، کسی افطار پارٹی میں نہیں بلا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ رویوں کا حقدار تو نہیں تھا۔ میں یہ ان سب کی کمپین میں نہیں کی ہے، یہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح کرتے ہیں نا یہ فاصلے بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور کوئی کسی کے لیے خدا نہیں ہوتا مروت ہے۔ صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ فاصلے خاموش رہنے سے کم ہو جائیں گے؟ وہ آپ رہے خاموش، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ کیوں خاموش رہوں؟ یعنی کہ یہ کہاں کی تک ہے، نکال بھی دیا اور خاموش بھی رہو، یہ ذہانت کسی اور کو سمجھائیں۔ میں اگر غلطی پر ہوتا تو میں معافی مانگتا، غلطی بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوا نا اس کے بعد جو ہے، اور پھر آپ نے تو حد کر دی نا، نکال دیا، ناتا ہی توڑ دیا۔ یہ بتائیں گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ خان صاحب ان سے بھی ناخوش ہیں، جب وہ باہر آئیں گے نہ ان کو عہدے سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی نکالیں گے؟ دیکھیں اگر خوشیاں اور ناخوشیاں بڑبڑانے پہ، کسر پسر پہ اور چغل خوریوں پہ ہو تو جس طرح میرا اشر ہوا تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ نہیں ابھی میں نے چشمے پہن لیا، اب سوال کرو۔ یہ ذکر کر رہے تھے ابھی آپ کہ مجھے آئسولیٹ کیا گیا ہے، آپ کے ساتھیوں کو یہ خوف ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی تصویر بھی آج گئی تو پارٹی کی مرکزی قیادت ان کو بھی برا کرے گی اور پارٹی کی سوشل میڈیا کمپین ان کے خلاف بھی ہوگی۔ وہ عزت نفس بچانے کا سوچتے ہیں کہ شاید ان کے گالیاں ان کے اپنے ورکر پڑے ڈالیں گے سوشل میڈیا پہ جو ہے ان لوگوں کی ٹرالنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس ٹرالنگ کا جو ہے نقصان ہوا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اور باقی جو میرے دوست میرے ساتھ کھڑے افشاندانہ گلزار ہیں، خاتون ہو کے بھی 1000 مردوں سے زیادہ دلیر عورت ہیں، اور اسی طرح شہریار بھی بولے، اسد کیسر صاحب بھی بولے، جو بولے ہیں نا ان کے لیے میں بھی بولوں گا، اور جو میرے لیے نہیں بولے نا قسم اٹھاتا ہوں کہ کسی کے لیے لب جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ اپنا کام کریں،
لیکن آپ کے حق میں بولنے والوں کے لیے پھر پارٹی میں نہیں بولا جاتا مرزا صاحب. یار دیکھو کوئی کسی کی روح چھین لیتا ہے یا کسی کا رزق چھین لیتا ہے. کسی نے رزق چھین لیا یا کسی نے میری عزت گٹھا دی. آج بھی دیکھیں نا سارے پی ٹی آئی کے لیڈر نکلتے ہیں, تصویریں کس کے ساتھ نکلتی ہے؟ یعنی یہ عزت جو ہے خدا دیتا ہے, پارٹیاں نہیں دیتی ہیں, افراد نہیں دیتے ہیں. ملتان اس دن کیا, فیصل آباد اس دن کیا, میری تو کوئی پارٹی نہیں تھی, پورا ملتان اور پورے فیصل آباد کے لوگ جمع ہو گئے تھے. تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں نا وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء, تو پھر یہی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زوال دینے والا بھی ہے اور عروج دینے والا ہے. وجہ بھی یہی چیز ہے کہ یہ لوگ زیادہ آپ کو پریفر کرتے ہیں, اسی وجہ سے آپ کی مخالفت ہوتی ہے. جو بات ابھی یہ اس چیز کے میرے پاس علاج نہیں ہے, میں بار بار چیختا آیا ہوں. پی ٹی آئی کے بعد آپ کے پاس دوسرا آپشن کون سا ہے, کون سی پارٹی ہے جس میں آپ جانا پسند کریں گے؟ کوئی پارٹی, میں تنہا ہی رہنا پسند کروں گا. میں مزید جو ہے کسی تحریک یا پارٹی کا حصہ بن کے دوبارہ اس طرح کے حالات سے نہیں گزرنا چاہتا ہوں. حکومتی رہنما آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب لوگ؟ یار حکومتی رہنماؤں کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو عزت دیتا ہے تو یہ کون سی انسانیت ہوگی کہ میں عزت دینے والے کو بے توقیر کروں؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ زیادہ باتیں اچھی نہیں ہے. کوئی اور اگر نیا سوال ہو تو کریں. ماضی میں ہم نے دیکھا بانی پی ٹی آئی آپریشن کی مخالفت کرتے رہے. کل اگر آپریشن کا فیصلہ ہوا کے پی کے میں یا بلوچستان میں, آپ اس کو حمایت کریں گے اس کی؟ جہاں ضرورت ہو وہاں پہ ہونا چاہیے. دہشت گردی سے جان بھی تو چھڑانی ہے. کے پی کے میں سر ایک آپریشن ہوا ہے, دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. دیکھیے آپریشن اس طرح نہیں جو ماضی میں ہوتے رہے, پورے گاؤں کے اور اضلاع خالی کرا دو. ہمیں پتہ ہے نا ٹولیوں میں یہ پھرتے ہیں, مخصوص علاقے ہیں, تو آپ ادھر کریں نا اگر کرنا ضروری ہوا. لیکن اس سے پہلے بے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. مسنگ پرسن کو جو ہے کٹہروں میں لایا جائے تاکہ جس کا جرم نہیں ہے وہ اپنے بچوں کے پاس جا سکے. جو لوگوں کو وسائل کا استحصال ہے یا ایکسپلائٹیشن ہے وہ ختم ہونا چاہیے. لیکن مروت نے 30 ارب کا گیس اور پیٹرول دیا ہے 2 سالوں میں, ابھی تک 1 روپے ہمیں ریہیبلیٹیشن کی مد میں نہیں دیا ہے او جی ڈی سی ایل نے. اور میں عنقریب یہ پیٹرولیم منسٹر سے ملوں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی یہ ایک میٹنگ بلائیں اور دیکھیں. اب اگر لکی مروت میں بدامنی تو ہوگی, جہاں نہ روزگار ہیں, نہ سڑکیں ہیں, نہ انفراسٹرکچر ہیں. 30 ارب روپے کما کر دیے, اس میں اگر 3 ارب بھی ہمارے علاقے پہ لگ جاتے تو لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ترقی اور خوشحالی دیکھ کے قانون کی حکمرانی کی طرف مائل ہوتے.